ایمان جو بندے کو نیکیوں کی طرف، اللہ کی طرف، خیرات کی طرف اس کو اکساتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اور فرمایا یہ نور والے آدمی کہاں ملتے ہیں؟ اللہ کے گھروں میں ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کو تلاش کرنا ہو تو نہ جنگلوں میں ملتے ہیں نہ پہاڑوں پر ملتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے پہاڑوں پر جھونپڑیاں بنائی ہوئی ہیں، بعضوں نے نہروں کے کناروں پر، راستوں پر، یہ جی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ غسل کبھی کیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں سارے خدائی اختیارات انہی کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور والے آدمی پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جھونپڑیوں میں ادھر ادھر نہیں ہے، بلکہ یہ کہاں ہے؟ مسجدوں میں، مسجدوں میں ہے، اللہ کے گھروں میں ہے یہ لوگ۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان گھروں کا ادب کیا جائے، ان کی شان و شوکت بڑھائی جائے، ان کی شان و شوکت بڑھائی جائے، ان کے مینار اونچے کیے جائیں تاکہ دور سے پتہ چلے کہ مسجد ہے، اور ان کا مرتبہ بڑھایا جائے، ان کی صفائی کا خیال رکھا جائے، وہاں ادب سے رکھا جائے۔ اور فرمایا ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیح پڑھی جائے۔ فرمایا اس میں صبح و شام تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، صبح کو بھی اور شام کو بھی، یہ خاص اوقات ہیں، ورنہ تو ساری نمازیں اس میں آ گئی، سارے ذکر اذکار۔ بعض مسجدیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے آباد ہیں، جیسے خانہ کعبہ کی مسجد، کوئی وقت جاؤ وہاں دعا ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اذکار ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ کہتی ہیں رش کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ رات کے 3 بجے ہم جائیں گے، شاید ہمیں اسود کو بھی فرصت دینے کا ہوگا۔ وہ کہتی ہے رات کے 3 بجے گئے تو دن سے بھی زیادہ رش ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا ہر وقت کی رش، سبحان اللہ، رات کو بھی رش، سبحان اللہ، آدھی رات کو بھی رش۔ کئی اور ایسی مساجد بھی ہیں جو ہر وقت کا بات ہے، 24 گھنٹے وہاں ذکر اذکار ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسی مسجدیں ہیں اپنے لوگ وہاں رہتے ہیں، داخل نہیں ہوتے مسجدوں، خالی پڑی اجڑی پڑی۔ تو فرمایا ایسے آدمی ہیں جو ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جن کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تجارت کرتے ہیں وہ، صحابہ تجارت کرتے تھے، لیکن ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، نمازیں قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ دکانداری کرتے ہیں لیکن مجال ہے کہ دکان کی وجہ سے ان کی نماز رہ جائے۔ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے کاروبار، یہ ان کی تجارتیں، یہ ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے، بلکہ جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، دکانیں بند، کاروبار بند، جیسے ہمارے ہاں فوتگیوں پر دکانیں بند کر دیتے ہیں، حالانکہ فوتگی سے زیادہ نماز اہم ہے، کیونکہ جنازہ تو فرض کفایہ ہے اور 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنازے ہوتے دکانیں کی 5 فوتگی ہو، اس سے زیادہ اہم تو نماز ظہر تھی، اس کے لیے تو دکان ہماری بند تھی۔ اس سے زیادہ اہم عصر کی نماز تھی، اس کے لیے دکان بند کی کوئی نہیں۔ مغرب کی نماز کے لیے دکان نہیں بند کی۔ تو اس لیے اللہ نے ان کی صفت بیان کی کہ ان کی تجارت، ان کے کاروبار نہ اللہ کے ذکر سے مانے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، قرآن پڑھنے میں رکاوٹ کو نہیں ڈالتا، قرآن باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں،
زکوٰۃ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی دہشت کی وجہ سے لوگوں کے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں. قیامت کا ہولناک دن ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، تو پھر نماز رہ سکتی نہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس عقیدے کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے وہ نمازوں سے غافل نہیں، زکوٰۃ سے غافل نہیں، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں. تو یہ ہے وہ نور ایمان جس کی وجہ سے آدمی بدکاریوں سے بھی بچتا ہے، زناکاریوں سے بھی بچتا ہے. یہ تعلق ہے پچھلے مضمون سے اس ہے. اصل چیز جو بندے کے اندر ہوتی ہے وہ نور ایمان ہے، جو انسان کی نظر کی حفاظت پر مجبور کرتا ہے، پاک دامنی پر مجبور کرتا ہے، جو اس کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک صاف رکھتا ہے، جو ان کو پاک دامن رکھتا ہے. جیسا کہ آیا تھا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کو نکاح مقدور نہیں وہ کیا پاک دامن رہیں. تو اندر نور ایمان ہی نہ ہو پاک دامن رہ سکتا ہے؟ نہیں. نماز پڑھ سکتا ہے؟ کچھ بھی، کوئی کام بھی نیکی کا نہیں کر سکتا. تو یہ ہے وہ نور جس کا ذکر ان آیتوں میں آیا ہے. ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے چاہا کہ میرا اظہار ہو، لوگ میرا نام لیں، میرا ذکر کریں، میری بڑائی بیان کریں، تو اللہ نے یہ کائنات کر دی. تو اس کائنات کا نور اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی نے اس کائنات کو روشن کیا اور اس کائنات کو بنایا. ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے. اور اللہ کا وہ نور ایمان ہے کہاں؟ بندہ مومن کے دل میں. آگے اس کی مثال ہے مثال نورہی، مثال اس کے نور کی کمشکات، جیسے تاک ہو. مشکات کا معنی تاک ہو. حدیث کی ایک کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، وہ اسی ایت سے لفظ دیا گیا ہے. مشکات المصابیح، مصابیح کس کی جمع ہے؟ پڑھے آ رہے ہیں پھر کوئی وہ ہی نہیں ہے. دو ہوئی ہے وہ نہیں ہے. پھر مصباح کی جمع مصابیح، اس کا معنی ہے چراغ. تو چراغ ہے نبی پاک کی حدیثیں. چراغوں کا طاق، مشکات المصابیح کا معنی کیا ہے؟ چراغوں کا طاق. تو چراغ ہے نبی پاک کی حدیثیں، اور کتاب جو ہے وہ مشکات ہے، مصباح وہ کیا طاق ہے. طاق کی حیثیت کتاب ایسے سمجھو جیسے طاق ہے، جیسے طاق. اور جو حدیثیں ہیں وہ چراغ ہیں. تو مشکات المصابیح کا معنی کیا ہوا؟ چراغوں کا طاق. چراغوں کا یعنی وہ کتاب جس میں نبی پاک کی حدیثیں جمع کی گئی. یہ ہے ترجمہ مشکات المصابیح. یاد رہے گا کیا معنی ہے مشکات کا؟ چنگا یاد. مشکات جیسے طاق. طاق یہ دیواروں میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو طاق کہتے ہیں. ہاں یہ طاق ہے. طاق کا بھی پتہ کوئی کیل کے ڈال کسی. مشکات جیسے طاق، فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ ہے. مصباح کا معنی چراغ ہے. بعض عورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں مصباح، مردوں کے نام بھی ہوتے ہیں مصباح. ادھر ایک وکیل ہے مصباح الحق، حق کا چراغ. لیکن ہے وہ اندھیرا ہے. ارشاد فرمایا اس میں چراغ ہے. مصباح کا معنی چراغ. یہ صبح سے بنا ہوا ہے. صبح روشنی کو کہتے ہیں.
صبح کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ روشنی کا آلہ، اس کا لغوی معنی مصباح کا معنی روشنی کا آلہ۔ آلہ کوئی بھی ہو، یہ بھی چراغ ہے، لائٹ بھی چراغ ہے، کنکو میں بھی چراغ ہے، کہیں آپ وہ چراغ نہ ہے مٹی کا دیا ہوتا ہے، ضروری یہ نہیں کہ وہی ہر زمانے کے چراغ اپنے اپنے تھے، آج کل تو بڑے بڑے چراغ بن گئے ہیں، اس میں چراغ ہے المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے، چراغ شیشے میں ہے۔ شیشے میں ہے۔ تو طاق ہوا بندہ مومن کا جسم، اور شیشہ اور قندیل ہوا اس کا دل، اور چراغ ہوا جو اس کے اندر نور ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، یہ ہے وہ چراغ۔ الزجاجہ تو شیشہ، زجاجہ شیشہ، عربی میں شیشے کو زجاجہ کہتے ہیں۔ الزجاجہ تو شیشہ، مراد اس سے وہ شیشے کی قندیل ہے، کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے روشن، اتنا شفاف اور چمکدار شیشہ ہے کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ، کوکب ستارہ، ستارہ، اور دری شیشہ، شیشہ نہیں بھائی، چمکتا، چمکدار، روشن، چمکدار، یوں کا دو جلایا جاتا ہے، یوں کا دو جلایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، مضارع مجہول ہے، اوقات یوں کے دو جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتون کے برکت والے درخت سے، زیتون کے برکت والے تیل سے، برکت والے درخت سے، مراد اس سے اس کا تیل ہے، زیتون کے برکت والے درخت کے تیل سے اس کو جلایا جاتا ہے، جو کہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ زیتون ایسا تیل ہے، کھانے کے بھی کام آتا ہے، جلانے کے بھی کام آتا ہے، علاج کے کام بھی آتا ہے، گھی کے کام بھی آتا ہے، مالش کے کام بھی آتا ہے، بہت زیادہ اس میں رکھ ہے، اسی لیے برکت والا فرمایا، اسی لیے کیا فرمایا؟ برکت والا ہوتا ہے جس میں خیر بہت زیادہ، فائدے بہت زیادہ۔ زیتون کے برکت والے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف نہیں، مغرب کی طرف نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کھلی جگہ اور شفاف آب و ہوا میں ہے، نہ کسی کوٹ اس کے مشرق میں ہے نہ مغرب کی طرف، کوٹوں سے دور ہے،